الٹا ہو کر نہ لیٹیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس طرح پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا اور فرمایا اے پیارے جنیدب، یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے، یعنی ایسے مت لیٹو۔ منہ لپیٹ کر نہ سونا، کچھ لوگ رضائی کے اندر منہ رکھ کے سوتے ہیں، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ آکسیجن نہیں ملتی اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہی انہیل کرتے رہتے ہیں بار بار۔ اب ساری رات اگر یہی کام کریں گے تو صبح فریش کیسے اٹھیں گے؟ دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھنا، یعنی سوتے وقت نہ صرف یہ کہ دائیں کروٹ ہو بلکہ دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے۔ سیدنا حذیفہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے تھے۔ سیدہ حفصہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر 3 مرتبہ فرماتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ تجربات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دائیں ہتھیلی اور رخسار کے ملنے سے، یعنی دائیں ہتھیلی اور رخسار یعنی 2 جگہوں کے ملنے سے دماغ کا دایاں حصہ متحرک ہو جاتا ہے، اس طرح دوران خون تحریک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے۔ اس عمل کے دوران زائد اور مضر چربی LDL وہ زائل ہو جاتی ہے، جس سے اعصاب پرسکون ہوتے ہیں اور نیند بھی پرسکون ہوتی ہے۔ تو ہر چیز میں ایک حکمت ہے، لیکن ہم اس سے بڑھ کر سنت کی پیروی کریں گے۔ اگر بعد میں کروٹ بدلنی پڑے تو بدلنے کی ساری رات ایک ہی کروٹ پہ سوئیں، لیکن آغاز میں دائیں طرف ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براء بن عازب کو نصیحت کی جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو نماز جیسا وضو کرو اور اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر رات کے وقت پڑاؤ کرتے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹتے، اور اگر صبح سے کچھ دیر پہلے پڑاؤ کرتے تو اپنے بازو کو کھڑا کرتے اور ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھتے، نہیں نیچے رکھ کے نہیں سوتے بلکہ بازو کھڑا کر کے سوتے۔ کیوں؟ تاکہ زیادہ گہری نیند نہ سو جائیں، نماز کے لیے اٹھ سکیں۔